السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بہن نے انتہائی عام سوال کیا ہے کہ اگر بہنیں وراثت سے حق نہ مانگیں تو کیا ان کا حق نہیں دیا جائے گا؟ ان کا حق رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، دین اسلام اس طریقے کا نام ہے جس نے نہ صرف زندگی کے ہر پہلو بلکہ موت کے بعد پیش آنے والے معاملات پر بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ وراثت کا مسئلہ جو انسان کی موت کے بعد پیش آتا ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور عام طور پر معاشرے کے دو کمزور طبقے سوال کے مطابق یتیم بچے اور دوسری عورتیں یہ دوسرا طبقہ ہے، تقسیم وراثت کے وقت ظلم کا نشانہ بنتے ہیں، جس سے قتل عامی اور لڑائی جھگڑے جیسے مسائل جنم لیتے ہیں۔ جس طرح گن پوائنٹ پر قیمتی ساز و سامان چھیننا جرم حرام ہے، اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ وراثت میں حصہ داروں کو ان کا حصہ نہ دینا۔ علم میراث ہر گھر کی ضرورت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن علوم کا سیکھنا ضروری ہے وہ تین طرح کے، جبکہ دوسرے علوم کا سیکھنا بھی فضیلت والا عمل ہے، اور یہ جو تین علوم ہیں وہ یہ ہیں کہ قرآن کی آیات احکام کا سیکھنا، دوسرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم، تیسرا فرائض یعنی کہ وراثت کا علم جو سارے کا سارا حق پر مبنی ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، تم فرائض سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، یقیناً یہ آدھا علم ہے اور یہ بھلا دیا جائے گا، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ پہلا علم ہوگا جو میری امت سے اٹھا لیا جائے گا۔ ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایت ہے۔ تو علم الفرائض جو ہے وراثت کا علم سیکھنا اور سکھانا بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 تا 14 اور آیت نمبر 176 میں واضح فرما دیا کہ کس کس وارث کو کتنا حصہ ملنا ہے۔ میت کے کفن دفن کے بعد سب سے پہلے میت کے قرض کی ادائیگی کریں گے، اس کے بعد وصیت کو پورا کیا جائے، اور خیال رکھا جائے کہ جو قرض کی ادائیگی کے بعد 1/3 حصہ سے وصیت کم ہونی چاہیے، 1/2 سے کم ہو۔ اس کے بعد حرام کاموں میں بھی وصیت لاگو نہیں ہوگی، اور جن وارثوں کا شریعت نے ایک حصہ مقرر کیا ان کے بارے میں بھی وصیت لاگو نہیں ہوگی۔ جس طرح حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، دیگر عبادات کو اپنے وقت پہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح وراثت کی تقسیم جو بانٹ ہے اس میں بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کئی قسم کے مثال کھڑے ہوتے ہیں۔ تو حصہ دار وراثت میں حصہ دینا زکوٰۃ دینے سے بھی زیادہ اہمیت ہے۔ اگر کوئی زندہ شخص وراثت تقسیم کرتا ہے تو جتنا بیٹے کو دے گا اتنا ہی بیٹی کو دینا پڑے گا، کیونکہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر۔ مرنے کے بعد یہ وراثت کا قانون ہے، زندگی میں برابر ہی تقسیم کرنا پڑے گا۔ کسی بیٹے یا بیٹی کو عاق نامہ کی وجہ سے میراث سے محروم کرنا بالکل غلط ہے۔ مسلم غیر مسلم مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، نہ مسلمان کافر کا، نہ کافر مسلمان کا۔ کچھ کہتے ہیں ہماری بہن نے ہمارے اپنا حق چھوڑ دیا، بلکہ غلط بات ہے، یہ مال ہڑپ کرنے کا بہانہ ہے، کیونکہ چھوڑے گی تو تب جب اس کا مال پر قبضہ ہوگا۔ دولت پر تو بندے سانپ بن کر خود بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ رشتہ داریاں ٹوٹنے کے ڈر سے بیچاری بہنیں کہہ دیتی ہیں کہ بھائی میرا حق بھی آپ ہی رکھ لیں، تو اس کے اتنے ہی ہمدرد ہو تو اپنے مال میں سے اسے دو کہ بہن مجھے تم سے ڈبل ملا ہے، لہذا میرا کچھ مال آپ رکھ لیں۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ حج ادا کرے، لیکن وراثت جو ہے میراث کا مال حصہ داروں کو نہ دے تو وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ پیغمبروں کی وراثت نہیں چلتی، ان کا ترکہ صدقہ کیا جاتا ہے۔ البتہ انبیاء کرام ایک اور ترکہ یعنی علم کا ترکہ چھوڑ جاتے ہیں، جو اس علم کو حاصل کرتے ہیں وہ نبیوں کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ تو کتاب و سنت، قرآن و حدیث نے قانون وراثت سے منہ پھیرنے والوں کو خبردار فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میراث کے متعلق قواعد و ضوابط بیان فرمانے کے بعد کہا، یہ تمام احکام اللہ کی حدیں ہیں، یہ حدود اللہ ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا جس میں نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور رہی بات جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکل جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالیں گے،
یہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے۔ سورہ النساء میں یہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ بہت زیادہ طویل یہ عنوان ہے، اور بھی کئی باتیں اس حوالہ سے کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ دولت ادھر ہی رہ جانی ہے، جیسے آنکھیں بند ہوگی یہ پچھلے کھا جائیں گے، اس لیے حقداروں کو ان کا حق لازمی دینا چاہیے، خصوصاً یتیم بچوں کو اور بہنوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وراثت میں جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ ان کو دیا جائے۔ یہ بات بھی ذہن نشین ہو، جب والدین زندگی میں وراثت تقسیم کریں گے مال تو وہ برابری پہ تقسیم ہوگا، بیٹے بیٹیوں میں فرق نہیں ہوگا۔ ہاں، فوت ہونے کے بعد بیٹوں کا حصہ ڈبل ہے بیٹیوں کی بنسبت۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق